ڈینگی پچھلے سال بھی لوگوں نے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایکچولی ہاسپٹلس کو یا اپنے ہماری میڈیکل کمیونٹی کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا ڈینگی ایپیڈیمک. پھر اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آ رہا ہے. اس کا ایک طریقہ جو ہمیں اب ایجوکیٹ ہم نے سب کو کر دیا ہے ٹی وی پہ دکھا کہ پانی کہیں کھڑا نہیں ہونا دینا چاہیے. جنا اسپتال میں جگہ جگہ پانی کھڑا رہتا ہے جب کوئی بارش ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے وہ تو تقریباً ہر جگہ پانی ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے کئی جگہوں سے دیکھیں جلدی نکل جاتا ہے. میں بتاتا ہوں, اس کے لیے ہم نے پمپ ارینج کیے ہوئے ہیں. جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ پمپ لگا کے اس کو ہم وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. نہیں بٹ لیکن یہ آپ کا پروسیجر وہ 2-3 دن ڈاکٹر صاحب کھڑا رہتا ہے پانی؟ 2-3 دن نہیں, ود ان 3-4 آورس ختم ہو جاتا ہے وہ, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, اوپر سے ڈرینیج کا ایک اور ایشو سیوریج کا بڑا ہے جنا اسپتال میں, ایک بڑا پرانا ابھی بن گیا ایشو. وہ ہے اس کے لیے ہم نے ایک سمری موو کی ہوئی ہے. ڈاکٹر آپ کی سمریوں کی کہانیاں سن کے لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ ہے سیوریج میں نے واسا کو بھی کنڈکٹ کیا, سی این ڈپارٹمنٹ کو بھی کنڈکٹ کیا. آخر اس کے لیے اس کی جو اپنا ریپلیسمنٹ ہے اس کے لیے بجٹ بھی چاہیے ہمیں. اس کی سمری ہم نے سی ایم صاحب تک بھی موو کی ہے. چل رہا ہے سلسلہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ ایم ایس ہیں, ذمہ داری آپ پہ آتی ہے, لوگ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آپ ہیں. ایڈمنسٹریشن نے اب اپنی جیب سے تو کچھ نہیں کرنا. یا تو پھر آپ اپیل کریں جی شہریوں کو کہ آ کے دیں یہ اسپتال کو, اگر آپ نے چلانا ہے آپ کا اسپتال ہے آپ اوپن اپیل کریں آج شہریوں سے کہ جی آپ جمع کرائیں, ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی. وہ آپ کی دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلڈنگیں بھی اب سی پہ جب ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں آپ کی دیواروں میں سے. یہ تو شروع سے ہے اس کی جو لائف ہے ساری, جب سے میں جب سے آیا ہوں تو میں یہی سن رہا ہوں لوگوں سے کہ جی یہ بلڈنگ جب بنی تھی نا تب سے یہ پرابلم سی پہ اسی طرح ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی. حالانکہ درمیان ایک دفعہ اس کا کیس ہائی کورٹ میں بھی ٹیک اپ کیا تھا. اس وقت جو چیف انجینئر تھے ان کو فائن بھی کیا تھا انہوں نے. لیکن اس کے اوپر بھی آپ کی آپ کو جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو کون اس کی ذمہ دار ہے؟ حادثہ اس طرح ہے دیکھیں, اگر ارلی 90s سے چل رہی ہے بلڈنگ اس طرح تو امید ہے کہ اگر اتنے سال نکال لیے تو پھر کچھ اور سال گزر جائے گی, اگلا بندہ جو آئے گا اس کے ذمہ کوئی یہ چیز پڑ جانی ہے. چیز یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, گورنمنٹ سے بجٹ لینا اور کام کرانا, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ دیکھیں آپ کی پارکنگ کی کمپلینٹس ریسنٹلی بڑی آئی ہیں کہ یہاں سے بڑی لفٹنگ بڑی ہو رہی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں, کوئی بائکس چوری ہوئی ہیں. وہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اب جب آپ کے یہاں پہ ٹوکن سسٹم بھی ہے, ایک سیکیورٹی بھی ہے, اس کے باوجود یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں, لگتا ہے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ بڑا کچھ ہے. کنٹرول کیا کیوں نہیں جا رہا؟ بیکاز یہ تو جتنے بھی تمام ہسپتالوں کا ہم نے کمپیریزن کرایا ہے, سب سے زیادہ یہ ایشو جنا اسپتال میں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ کنٹیکٹ آؤٹ تھے اسٹینڈ تو اس وقت چوری نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا جب سے یہ فری کیے ہیں چوریاں شروع ہوئی ہیں. فائنینشیل کنسٹرینٹس کا آپ نے بڑا ذکر کیا کہ بہت سی آپ کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں فائنینشیل کنسٹرینٹس بڑے فیس کرنے پڑتے ہیں. ہسپتال کی سورسز آف فنڈنگ ہیں کیا؟ ایک تو گورنمنٹ کا بجٹ ہے, دوسرا جو ہمارے انویسٹیگیشنز ہیں انڈور تو گورنمنٹ نے بالکل فری کر دی انویسٹیگیشنز. آؤٹ ڈور کی جو ہیں وہ وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. آؤٹ ڈور سلپ وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پہلے 10 روپے پرچی ہوتی تھی, اب چیف صاحب نے اسے 1 روپے کر دیا ہے, اس لیے ریونیو کم ہو گیا. لیکن دیکھیں گورنمنٹ آپ کو بجٹ کتنا دیتی ہے؟ گورنمنٹ کا بجٹ تقریباً گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھنا ہے اصل میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ اوور دا ایئرز ہاسپٹل کو جو فنڈنگ ملی ہے سرکار سے اس میں کوئی انکریز ایک سبسٹینشیل آئی نہیں. لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ امپلائی جو بجٹ ملتا ہے نا اس میں تقریباً مور دین 60% تو سیلریز میں امپلائیز کی پے الاؤنس میں چلا جاتا ہے. باقی 40% بجٹ ہے ڈفرینٹ ہیڈس کے ہیں اپنے. لیکن جو انکریز آنی چاہیے تھی, اگر آپ دیکھیں کاسٹ چلانے کی کتنی آپ کی بڑھ گئی ہیں چیزیں, کاسٹ اس وقت اب ہاسپٹل کی رننگ کی اس طرح کی انکریز نہیں ہے. بٹ دین وائی, مطلب ایک کسی بھی سوسائٹی کے لیے ہسپتالوں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا سیکٹر, کون سا سیکٹر ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ہی نہیں رہیں گے تو پھر کیا اس معاشرے میں چلنا, یا کس کے لیے سب چیزیں ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. وہ مطلب ہائی لیول پہ وہ نعرے تو ہم بڑے سنتے رہتے ہیں بٹ ہمیں عملی ان کے اوپر نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جو آپ کے وزٹرز جو آئے ہیں, جو ہم نے بھی تھوڑا دیکھا آپ کا ماڈل, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں بہت سی آپ کا برڈن پرائیویٹ سیکٹر ڈونرز نے اٹھایا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی اٹھایا ہوا ہے.
تو وہ دیکھیے ان کے اوپر پابندی بھی نہیں ہے، اگر وہ کل کو ہٹتے ہیں تو پھر کیا یہاں پہ چلے گا؟ جو ہماری پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے نا ہم نے، اس میں ہمارے کئی مخیر حضرات ہیں جو کرتے آ رہے ہیں، مطلب ان کے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا روز کو، بٹ لیکن ان کو بڑھانے کے لیے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ اور کس طرح لوگوں کو لایا جائے اس طرف؟ جی ہاں، جو اس میں ہم نے ڈفرینٹ گروپ بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے فائنینشیل ایلوکیشن تو آپ کو آگے، اب آپ نے اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کدھر کدھر کرنا ہے اپنے بجٹ کو، کہ اس کی پرائیورٹیز آپ کیسے بناتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کو بنا کے پہلے بھیجتے ہیں نا، اس حساب سے ہمیں ہر ڈفرینٹ ہیڈز ہوتے ہیں، اس ہر ہیڈز میں جس طرح ہم اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں اس طرح ہمیں ایلوکیٹ نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ خود ایلوکیٹ کر کے بھیجتی ہے۔